الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن يطع اللہ ورسوله فقد فاز فوزا عظیما رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہتا ہوں انہی کلمات سے جس کے ادا کرنے کا حکم نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیں دیا۔ فرمایا جب کبھی تم اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنا چاہو تو کہو سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ رب العالمین کی اس مختصر سی حمد و ثنا کے بعد درود و سلام کا نزول کرتے ہیں ان تمام مقدس ہستیوں پر جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کی دعوت کے لیے چنا اور اپنی اپنی قوم کے لیے انہیں رہبر رہنما بنایا، جن کی آخری کڑی ہمارے نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ختم ہوتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، میں شکر گزار ہوں مدرسۃ المہاجرات کے انتظامیہ کمیٹی کا اور خصوصاً محترمہ رضیہ باجی کا، جنہوں نے مجھے یہاں آپ کے سامنے دعوت دین میں منہج سلف کی اہمیت کے موضوع پر کچھ کہنے کی دعوت دی۔ اللہ جزائے خیر دے۔ ناظرین سامعین، سب سے پہلے اس بات کو ہم جاننے کی کوشش کریں گے، انشاءاللہ یہ سلسلہ 2 دن پر مشتمل ہے، آج اور کل، یہ 2 دن پر انشاءاللہ اس موضوع کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ہم یہ جانتے ہیں کہ جو میری ماں اور بہنیں مجھے سن رہی ہیں، میں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ اپنے پاس نوٹ بک، پین یا پنسل رکھیں، کیونکہ جب تک ہم سیکھیں گے نہیں اس وقت تک سکھانے والے نہیں بنیں گے۔ یقیناً سننا اور سنانا یہ بے حد ضروری ہے، لیکن سیکھنا اور سکھانے کا بڑا کردار تعلیم کے مرحلے میں رہا ہے۔ تو سب سے پہلے جو چیز مجھے اور آپ کو سمجھنا ہے، یہ دنیا کے اندر یقیناً ماشاءاللہ 30 روزہ یہ پروگرام ترتیب دیا گیا ہے، اور آپ یہاں سے دعوت دین کس طرح دی جاتی ہے، دعوت دین کیسے دینا چاہیے، دعوت دین کسے دینا چاہیے، دعوت دین کا مستحق کون ہے، یا دعوت دین کس موقع پر دینا چاہیے، یا دعوت دین کس کیفیت میں دینا چاہیے، یہ سارے موضوعات کو الحمدللہ آپ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں، اور امید ہے کہ آپ نے ارادہ بھی کیا ہوگا کہ اس دعوت کو ہم آگے پہنچائیں گے۔ تو دعوت دین کے مرحلے میں سب سے بڑی اور اہم کڑی آتی ہے منہج سلف کی۔ دعوت دین کا دینا، سیکھنا، سکھانا یقیناً بے حد ضروری ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ یہ فریضہ ہے اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہترین امت ہونے کے لیے 2 چیزیں رکھی گئی۔ ایک ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو نیکی کا حکم دو اور برائی سے روکو۔ جب دعوت دین کو لے کر ہم آگے بڑھتے ہیں تو دعوت آج ہر کوئی دے رہا ہے، دعوت ہر کوئی دے رہا ہے۔ اگر کوئی بریلوی بھائی ہیں وہ بھی اپنی طرف دعوت دے رہا ہے، اگر کوئی آج قادیانی ہے تو وہ اپنی طرف دعوت دے رہا ہے۔ جس طرح ابھی آپ جانتے ہیں کہ شکیل کے نام سے جو فتنہ ابھی ہمارے حالات حاضرہ میں موجود ہے، اس کے بھی لوگ ہیں دعوت دے رہے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ دیکھیں جماعت اسلامی اپنی دعوت دے رہی ہے، تبلیغی جماعت اپنی دعوت دے رہی ہے، ہر کوئی دعوت دین دینے کا دعویٰ کر رہا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ دعوت دین میں دیتے وقت کن چیزوں کا خیال رکھا جائے، کون سی چیز ہے جو بڑی اہمیت کے حامل ہے، جس کے بغیر دعوت دین نہیں ہوگی، یا وہ طریقہ اگر نہ اپنایا جائے تو وہ دعوت نہیں ہوگی، بلکہ کسی تحریک کی دعوت ہوگی،
یہ کسی تنظیم کی دعوت ہوگی، یہ کسی مسلک کی دعوت ہوگی، یہ کسی شخصیت کی دعوت ہوگی، یا پھر کسی امام کی دعوت ہوگی، یا کسی شخصیت پرستی کی دعوت ہوگی، اس طرح کی بہت ساری دعوتیں ہمارے سامنے آتے ہیں۔ تو دعوت دین میں مجھے اور آپ کو، ہر داعی کو ضرورت پڑتی ہے منہج سلف۔ منہج سلف کسے کہتے ہیں؟ مختصر طور پر منہج کا معنی ہوتا ہے نہج، راستہ۔ عام طور پر آپ لوگوں نے عربی زبان کی پہلی کتاب کو سنا ہوگا، منہاج العربیہ، عربی زبان کا راستہ، عربی زبان کو سیکھنے کا پہلا طریقہ۔ اسی سے منہج، منہج کا معنی ہوتا ہے راستہ۔ سلف کا جب لفظ آتا ہے تو سلف کو اگر آپ مطالعہ کرتے ہیں تو یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ سلف گزرے ہوئے لوگوں کو کہا جاتا ہے، جو ہم سے پہلے آج تک گزر گئے ہیں۔ لیکن سلف کے ساتھ خلف کا تذکرہ آتا ہے، خلف جو اس کے بعد آنے والے، یعنی ہمارے بعد آنے والے یا ان کے بعد آنے والے۔ تو سلف کے اندر وہ لوگ جو سلف صالحین تھے، منہج مانے راستہ، سلف میں وہ لوگ جو صراط مستقیم پر تھے ان کو کہا گیا سلف صالحین، منہج سلف صالحین۔ دعوت دین میں منہج کی بے حد ضرورت پڑتی ہے۔ اگر ہم اس منہج کو نہیں اپنائیں سلف صالحین کی تو وہ دعوت دین نہیں رہ جاتی، بلکہ وہ شخصیت کی دعوت ہو جاتی ہے۔ آئیے اس موضوع کو اور گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ میں ریپیٹ کرنا چاہوں گا دوبارہ، آپ اس بات کو نوٹ کر منہج کی بے حد ضرورت ہے، اور منہج کے دین نہیں ہو سکتی ہے۔ چلیے اس پر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے دنیا کے اندر اگر آپ یہودیت کا مطالعہ کرتے ہیں، نصرانیت کا مطالعہ کرتے ہیں، مجوسیت کا مطالعہ کرتے ہیں، ہندوازم کا مطالعہ کرتے ہیں، بدھزم کا مطالعہ کرتے ہیں، سارے مذاہب کو ٹٹولنے کے بعد، مطالعہ کرنے کے بعد آپ اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ یہ سارے ادیان، چاہے وہ یہودیت ہو، نصرانیت ہو، مجوسیت ہو، ہندوازم ہو، بدھزم ہو، یہ سارے ادیان کے داعی اور یہ دین کے سلسلے میں اللہ نے یہ بات قرآن میں بیان کی ہے۔ کیا بات بیان کی ہے؟ اللہ نے فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے فرمایا کہ دین اسلام کے علاوہ کسی اور دین کو تم تسلیم کرتے ہو، مانتے ہو، قبول کرتے ہو، اس پر عمل پیرا ہوتے ہو، تو اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دین کو قبول نہیں کرے گا۔ پتہ کیا چلا کہ پوری دنیا میں جتنے مذاہب ہیں، ادیان ہیں، ان تمام ادیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامَ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ قابل قبول نہیں، یہاں تک وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، وہ لوگ کیا ہے؟ آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں اپنا شمار کر رہے ہوں گے۔ ایسی صورت میں مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دین اسلام جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ اللہ نے پھر کس دین کو پسند کیا ہے؟ یہودیت کو نہیں کیا، نصرانیت کو نہیں کیا، مجوسیت کو نہیں کیا، ہندوازم کو نہیں کیا، بدھزم کو نہیں کیا، کاسٹزم کو نہیں کیا، تو کس دین کو اللہ نے پسند کیا؟ قرآن نے اس کا جواب دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، میرے پاس کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ پتہ یہ چلا یہ پوری دنیا میں جتنے ادیان ہیں، جتنے لوگ دعوت دینے والے ہیں، اپنی اپنی دین کی طرف دعوت دے رہے ہیں، یہ سارے لوگوں میں کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے۔ اس پر بھی مجھے اور آپ کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہماری آنکھیں ایسی جگہ پر کھولی جہاں پہلے ہی سے کلمہ توحید جاری اور ساری تھا۔ آئیے پتہ یہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس دین اسلام پسندیدہ دین ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے۔ دو نقطے یاد رکھیں۔ اب اس کے علاوہ دنیا کے سلسلے میں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں تو دنیا کے اندر بہت ساری مخلوقات ہیں۔ آپ سبھی جانتے ہیں کہ نباتات کی شکل میں، جمادات کی شکل میں،
السلام علیکم، میری آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام جیسے جی چلیے الحمدللہ. تو پہلا نقطہ یہ تھا کہ دعوت دین میں منہج سلف صالحین کی بڑی اہمیت ہے. دوسری بات ہم نے سیکھی تھی کہ اللہ کے پاس کوئی دین قابل قبول ہے تو وہ دین اسلام ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین قابل قبول نہیں ہے. اب دین اسلام کو میں اور آپ کیسے سمجھیں گے، یا دین اسلام کو میں اور آپ کیسے سمجھائیں گے؟ پہلے آئیے دیکھتے ہیں کہ دین اسلام کی اساس کیا ہے، دین اسلام کی بنیاد کیا ہے، دین اسلام کس چیز پر مکمل کیا گیا ہے، کیا دین اسلام مکمل ہے یا نہیں ہے، یا دین اسلام کو سمجھنے کے لیے کن چیزوں کی ہم کو ضرورت پڑتی ہے. سب سے پہلے اس بات کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں. اللہ تبارک و تعالی نے آسمان سے انسانوں کے لیے تورات کا نزول کیا، اس کے بعد زبور کا نزول ہوا، انجیل کا نزول ہوا، صحیف موسیٰ صحیف ابراہیم کا نزول ہوا. یعنی اللہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کی رہبری کے لیے، رہنمائی کے لیے، انہیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کے لیے کتابوں کا سلسلہ جاری کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اولاد کو یوں ہی نہیں چھوڑا، بلکہ ان کی رہنمائی اور رہبری کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ کتابوں کا نزول کیا. ساتھ میں وہ کتابیں آئیں، کتابوں کے ساتھ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام آئے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کتابی شکل تھیوری کی ہے، پریکٹیکل کر کے بتایا. یہ سلسلہ جاری رہا. کہاں تک جاری رہا؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک. اسلام کی بنیاد کیا ہے اس کو ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ تورات آئی، زبور آئی، انجیل آئی، صحیف موسیٰ صحیف ابراہیم آئے. اس کے بعد اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ میں نے اب قرآن کو نازل کیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. آخری جو کتاب آئی، آخری کتاب جو آئی وہ قرآن مجید ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کسی کو بھی. تو اسلام کی بنیادوں میں سب سے پہلا بنیادی نقطہ میرے اور آپ کے سامنے آتا ہے کہ قرآن کے بغیر اسلام مکمل نہیں ہو سکتا ہے. قرآن اس کا ایک حصہ ہے، بلکہ قرآن ایک جز ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز جس کو ہم حدیث کہتے ہیں. حدیث. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری تو لی ہے، لیکن حدیث کی جب بات آتی ہے تو پھر اختلافات شروع ہو جاتے ہیں. کوئی کہتا ہے یہ حدیث صحیح نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ حدیث موضوع ہے، کوئی کہتا ہے حدیث احاد ہے، فلاں 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 چیزیں آتی ہے. اور ہم میں سے بھی اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن ہمارے لیے کافی، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. یہاں میری بہنوں اس بات کو سمجھیں، نقل کر لیں، نوٹ کر لیں اپنی کتاب میں کہ جو یہ کہتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کافی ہے، حدیث کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، وہ گمراہی پر ہے، وہ اہل قرآن ہے. اہل قرآن گمراہی پر ہے، اور قرآن سے وہ دلیل نہیں دے سکتے ہیں کہ ہم سچائی پر ہے. اگر آپ قرآن کی حفاظت کی وہ آیت کو پڑھتے ہیں جس سے آپ دعویٰ کر رہے ہیں کہ قرآن محفوظ ہے، اس آیت میں ایک لفظ آیا ہے انا نحن نزلنا الذکر، لفظ آیا ذال کاف را، ذکر. ذکر سے مراد، اگر آپ تفسیریں پڑھتے ہیں، تفسیر طبری پڑھتے ہیں، تفسیر ابن کثیر پڑھتے ہیں، یا جو بھی آپ کے پاس احسن البیان ہیں جو اویلیبل ہیں اس کو اٹھا کر پڑھیے. الذکر سے مراد کیا ہے؟ الذکر سے مراد وحی ہے. کیا ہے؟ وحی. جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام لایا کرتے تھے. نہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، بلکہ اس سے پہلے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی وہ وحی لایا کرتے تھے. تو ذکر سے مراد وحی ہے. اللہ نے کہا میں نے ذکر کو اتارا ہے. انا نحن نزلنا الذکر، میں نے وحی کو اتارا ہے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور میں وحی کی حفاظت کرنے والا ہوں. اور وحی کے اندر دو قسمیں آتی ہے. وحی کے اندر دو قسمیں آتی ہے. ایک وحی متلو، دوسرا آتا ہے وحی غیر متلو. اس کو بھی آپ نقل کر لیں. قرآن کیسے محفوظ ہے؟
احادیث کیسے محفوظ ہے؟ اسلام کی بنیاد قرآن اور احادیث پر ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن حدیث کا مطالعہ بے حد ضروری ہے۔ تو میں یہ آپ کو بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں پر قرآن کا ذکر کیا وہاں لفظ قرآن نہیں ہے بلکہ الذکر ہے، اور ذکر سے مراد وحی ہے، وحی سے مراد وحی مطلوع ہے اور غیر مطلوع ہے۔ وحی مطلوع سے مراد قرآن ہے، وحی غیر مطلوع سے مراد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، جس کو ہم احادیث کہتے ہیں۔ آج سے اپنے ذہنوں کے اندر اپنے علم میں یہ اضافہ کر لیجئے، جس طرح قرآن محفوظ ہے اسی طرح احادیث بھی محفوظ ہے، احادیث بھی محفوظ ہے۔ یہ ہمارا ایمان عقیدہ ہونا چاہیے۔ اگر یہ ایمان عقیدہ نہیں ہے تو ایمان عقیدے کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ آیت مبارکہ اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ جہاں قرآن محفوظ ہے، قرآن ذکر وہی ہے، وہی مطلوع ہے، وہی مطلوع جہاں محفوظ ہے وہی غیر مطلوع بھی اللہ نے اس کی حفاظت کی ہے قیامت تک۔ اللہ تعالیٰ ہر صدی میں ایک ایسے محدث کو پیدا کرے گا جو اس کے اندر ملاوٹ کریں گے، اس ملاوٹ کو نکال کر دور کر دے گا۔ شیخ البانی رحمہ اللہ کی تاریخ اگر آپ پڑھتے ہیں تو انہوں نے سلسلۃ صحیح الحدیث کا ایک بڑا جمع غفیر الگ کیا، حدیث کی کتابوں کا جو صحیح حدیث ہے، اور ضعیفہ کی ایک لمبی آپ نے جلدیں بنائی ہیں کہ یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے، یہ ضعیف ہے۔ اللہ اس امت کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا ہے۔ ہر صدی میں ایک ایسا محدث ضرور پیدا ہوگا جو امت کے اندر ملاوٹ ہوگی اس ملاوٹ کو وہ الگ کر کے بتائے گا۔ اس طرح اللہ نے حدیث کی حفاظت کی ہے۔ تو سمجھنا کیا ہے کہ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے۔ اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن و حدیث کا مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ قرآن حدیث کے علاوہ دوسری جو چیز ہے، تیسری جو چیز آتی ہے وہ اجماع ہے۔ کیا ہے؟ اجماع۔ اجماع کسے کہتے ہیں اور اجماع کا کیا تعلق ہے؟ تو آپ کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھاؤں۔ قرآن کے اندر اگر آپ کو دلیل مل جائے الحمدللہ قبول کر لیجیے، احادیث مبارکہ کے اندر دلیل مل جائے کسی چیز کے عمل کرنے کی آپ قبول کر لیجیے۔ ابھی دونوں کے علاوہ، یہ دونوں کے علاوہ کہیں دونوں میں کوئی چیز واضح طور پہ نہیں ملتی ہے تو اجماع آتا ہے۔ اجماع جس پر امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع ہوا ہو، یعنی ایک ایسا کوئی مسئلہ جس پر ساری امت کے علماء اکابر مل کر فیصلہ کر لیں کہ یہ صحیح ہے تو وہ صحیح ہے۔ مثال کے طور پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب بخاری پر پوری امت کا اجماع ہے کہ اللہ کی کتاب کے بعد اگر کوئی صحیح کتاب ہے تو وہ بخاری ہے۔ اس کو کہتے ہیں اجماع۔ تو تیسری چیز ہے اسلام کو سمجھنے کے لیے قرآن حدیث، اور قرآن حدیث کے ساتھ اجماع، اور اجماع بھی قرآن حدیث کے کسی نقطے کو لے کر کیا جائے گا۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا میری امت اس وقت تک ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی جب تک کہ اس کے اندر خیر نہ ہو۔ خیر امت کے اجماع پر رکھا گیا، اسی لیے اسلام کے سمجھنے میں اجماع کا بڑا تعلق ہے۔ اکثر لوگ کہتے ہیں قرآن حدیث ہمارے لیے کافی ہے۔ یقیناً قرآن و حدیث اصل ہے، اس سے جڑی ہوئی چیزیں کہ اجماع ہے، اور ایک چیز آتی ہے قیاس۔ کیا آتی ہے؟ قیاس۔ میری ماں اور بہنوں، آپ داعی بننے جا رہے ہیں، آپ دعوت دین دینے جا رہے ہیں، آپ دعوت اسلام دینے جا رہے ہیں، دعوت اسلام کو پھیلانے کا آپ نے ارادہ کیا ہے، اسی لیے آپ نے اس کورس کو جوائن کیا ہے۔ تو اس بات کو سمجھیں کہ اسلام کی اساس کیا ہے۔ اسلام کو سمجھیں گے تو پھر اسلام میں دعوت دین میں منہج کی کیا ضرورت پڑتی ہے، اس کی ضرورت آتی ہے۔ تو پہلے اس بات کو پھر میں دہراتا ہوں، بڑی اہمیت کی حامل باتیں ہیں۔ اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے جو قرآن اور حدیث پر ہے، یہ دونوں کی اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ اجماع اس کے اندر شامل ہے، اور ایک چوتھا مسئلہ قیاس۔ قیاس کا مسئلہ یہ ہے کہ کسی اصل چیز کی کیفیت کو دیکھ کر دوسری چیزوں پر اس کو قیاس کرنا یہ قلم کی طرح ہے، یا یہ کتاب کی طرح ہے، یا یہ داعیہ کی طرح ہے، آپ قیاس کر رہے ہیں۔ تو جیسے شراب کا تذکر آتا ہے، شراب کا اصل مقصد حرام ہونے کی وجہ کیا ہے؟ علت کیا ہے؟ نشہ یہ اہم چیز ہے۔ اب نشہ کسی بھی چیز میں پایا جاتا ہو، بات سمجھے، قیاس کسے کہتے ہیں؟ میں عام مثالوں کے ذریعے آپ تک بات پہنچانا چاہ رہا ہوں۔ قیاس
کسے کہتے ہیں؟ نشہ علت ہے، نشہ شراب کے اندر علت ہے جس کی وجہ سے حرام قرار دیا۔ اب یہ علت کسی بھی چیز میں پائی جائے، کسی بھی چیز کے اندر پائی جائے، کتنے ہی نیو بوٹل نکال لیے جائیں، اسٹیکر نئے لگا لیے جائیں، کچھ بھی، اگر اس کے اندر نشہ ہے تو وہ نشہ کی وجہ سے حرام قرار دی جائے گی۔ یہ ہے قیاس۔ یہ اس صورت میں ہے جب آپ قرآن و حدیث اور اجماع سے کوئی بات آپ کو نہیں ملتی، ایسا تو ممکن نہیں ہے، مل جاتی ہے لیکن کہیں کہیں پر اس طرح کا قیاس کرنا پڑتا ہے جس میں اہل علم کرتے ہیں، جہاں سے یہاں اسلام سمجھا جاتا ہے۔ تو اللہ کے پاس پسندیدہ اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام کی اساس قرآن اور حدیث ہے، اور یہ دونوں کو لفظ ذکر سے یاد کیا گیا ہے، اور ذکر کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے، اور قیامت تک یہ محفوظ ہے۔ اجماع اور قیاس کے ذریعے سے اسلام کو ہم سمجھیں گے۔ آئیے دنیا سے ہم نکلے، دنیا کے سارے ادیان سے نکل کے اسلام میں آئے۔ اسلام کی بنیادی چیز کو ہم نے سمجھا کہ قرآن اور حدیث۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آج ہم میں سے ہر کوئی جو دعوت دے رہا ہے، ہر کوئی جو دعوت دے رہا ہے، چاہے وہ بدعت کی دعوت دے رہا ہو، یا شرک کی دعوت دے رہا ہو، یا کسی امام کی طرف بلا رہا ہو، یا کسی تنظیم کی طرف بلا رہا ہو، یا کسی جماعت کی طرف بلا رہا ہو، کہیں نہ کہیں جو بھی دعوت دے رہا ہے وہ قرآن پڑھتا ہے، قرآن کی آیت مبارکہ پڑھتا ہے، احادیث مبارکہ پڑھتا ہے، پھر آپ کو بتاتا ہے کہ یہ فلاں 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 چیزیں ہیں۔ اب ایسی صورت میں عام لوگ اس بات کو صحیح سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی قرآن کی آیت پڑھ کر انہوں نے دلیل دی ہے، اور احادیث مبارکہ پڑھ کر دلیل دی ہے۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ ہوتا ہے، ایک داعی کو سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن جو پڑھا گیا ہے، جو حدیث مبارکہ پڑھی گئی ہے، تو قرآن کا جو فہم ہے، قرآن کو انہوں نے کیسے سمجھا ہے، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب یہاں پر ہم کو ضرورت پڑتی ہے منہج کی۔ منہج سے پہلے میں اور آپ کو اور گہرائی میں لے جانا چاہتا ہوں۔ دنیا کے اندر جتنے ادیان ہیں اتنی ہی مخلوق ہے، مخلوق بہت طرح کی ہیں۔ آپ مخلوقات کا تذکرہ کریں گے تو لمبی فہرست بنے گی، لیکن عقل والی مخلوق جس کو اللہ نے عقل سلیم دیا ہے، کون کون سی ہے؟ ایک ہے فرشتے، دوسرے ہیں جنات، تیسرے ہیں انسان۔ یہ تین ہیں جس کو عقل سلیم کہا گیا ہے، جس کو اللہ نے سچ اور غلط اور صحیح اور غلط کی تمیز، رات اور دن کی تمیز یہ کر سکتے ہیں، یہ روشنی اور ضلالت کی فرق کر سکتے ہیں، جس میں فرشتے شامل ہے، جنات شامل ہے، انسان شامل ہے۔ پوری مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پوری مخلوقات میں تین مخلوق ایسی ہیں جس کو عقل سلیم ہے، جس میں سے ہم بھی شامل، الحمدللہ، اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے ان سارے مخلوقات کے اندر، فرشتوں میں، جناتوں میں، انسانوں میں، اللہ نے کس کو اشرف بنایا ہے؟ فرشتے اللہ کی ایک ایسی مخلوق ہے جس کے سلسلے میں قرآن یہ کہتا ہے لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ کے پاس فرشتے اتنے ہیں، ان کی کوئی تعداد ہمیں نہیں معلوم، اتنی تعداد میں نہ ان کی بیویاں ہوتی ہے، نہ ان کے بچے ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتے ہیں، وہ کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ ایسی مخلوق اللہ کے پاس موجود ہے جس کو ہم فرشتے کہتے ہیں۔ وہ آسمان کو اٹھائے ہوئے ہیں، سمندر کو سنبھالے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے مطابق کام کرتے رہتے ہیں، یہ فرشتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہے جنات۔ جنات کا تذکر آتا ہے، جتنی کیٹیگریز انسانوں کے اندر ہے وہ تمام کیٹیگریز جنات کے اندر ہے۔ ان کی شادیاں ہوتی ہے، ان کی بیویاں ہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی عمر ہوتی ہے، ان کے اندر نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر برے لوگ بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر مومن بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر کافر بھی ہوتے ہیں، ان کے اندر منافق، جتنی کیٹیگریز انسان آدم علیہ السلام کی اولاد میں ہیں، وہ ساری کیٹیگریز جناتوں کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ دنیا کے مخلوقات میں سب سے عقل مند کوئی مخلوق ہیں تو وہ کون ہیں؟ فرشتے ہیں، جنات ہے۔ اب یہ دونوں کے علاوہ تیسری جو مخلوق ہے میں اور آپ، جو انسان ہے، آدم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ آدم علیہ السلام کی اولاد کو جو مقام دیا گیا ہے، اس بات کو سمجھے، مجھے اور آپ کو، اس انسانوں کو کیا مقام دیا گیا ہے؟ وہ مقام ہے اشرف المخلوقات۔
اشرف المخلوقات. اسی لیے ہم کو کہتے ہیں کہ انسان کو کیا کہتے ہیں؟ اشرف ساری مخلوقات میں یہ اشرف اعلیٰ ہے. ریزن کیا ہے؟ جنات ایسے ہیں جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو اشرف نہیں قرار دیا گیا. فرشتے ایسے ہیں جو کبھی نافرمانی نہیں کرتے، ان کو نہیں قرار دیا گیا. جنات ہیں، ان کو نہیں قرار دیا گیا، جن کے اندر اتنی طاقت ہے کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر محل پہنچا سکتے ہیں. لقمان علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ ہے، کئی ایسے واقعات ہم نے پڑھے ہیں. ایسی طاقتور قوم کو بھی اشرف نہیں بنایا گیا. فرشتے جیسی قوم کو بھی اللہ نے اشرف نہیں بنایا. مجھے اور آپ کو، انسانوں کو، جو گناہگار ہیں، سیاکار ہیں، خطا کار ہیں، نافرمانیاں کرتے ہیں، بدعتوں میں ہیں، شرک کے اڈوں میں ہیں، پتہ نہیں کس کس گناہوں کے اندر ملوث ہیں. سارے انسانوں کے اندر اگر اشرف المخلوقات کسی کو بنایا گیا ساری مخلوقات میں، تو وہ کون ہے؟ آدم علیہ الصلوۃ والسلام. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوبارہ میں ریپیٹ کرتا چلوں، دعوت دین میں منہج کیا ہے یا منہج سلف کی ضرورت کیا ہے؟ اللہ نے دنیا میں سارے دینوں کو بائیکاٹ کیا، دین اسلام کو پسند کیا. دین اسلام اللہ کا پسندیدہ دین ہے جو قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس پر ہے. اور دنیا میں بہت ساری مخلوقات ہے، ان مخلوقات میں سب سے افضل اگر کوئی ہے تو وہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ان کی ذریت ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ فرشتوں کو چھوڑ دیا گیا، جناتوں کو چھوڑ دیا گیا عقل ہونے کے باوجود، انسانوں کو لیا گیا. اس کی وجہ یہ ہے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا. اس بات کو یاد رکھے. علم ایک ایسا ذریعہ ہے، علم ایک ایسا ہتھیار ہے، علم ایک ایسا ایٹم بم ہے، علم ایک ایسا خزانہ ہے جس کے بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشرف قرار دیا ہے. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو بلایا. فرشتوں کو بلا کر کیا کیا؟ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا. کہا کہ میں ایسا انسان بنا رہا ہوں. فرشتوں نے کہا اللہ کیا ہم نہیں تھے تیری عبادت کے لیے، تیرے احکامات کے لیے؟ نے کہا میں بنانا چاہتا ہوں اور بنا چکا ہوں. تو اللہ نے حکم دیا اور فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا. اب دیکھیے مجھے اور آپ کو، یعنی میرے اور آپ کے والد کو فرشتے جیسی مخلوق سے سجدہ کروایا گیا. کیا مقام ہے میرا اور آپ کا؟ میرا اور آپ کا مقام سمجھیے، علم کے بنیاد پر، علم کے بنیاد پر اللہ نے اشرف بنایا. اور یہ کہا فرشتوں سے کہ بتاؤ ان کے نام کیا ہے؟ تو فرشتوں نے کہا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. اللہ تو ہی بہتر جانتا ہے، تو پاک ہے، ہم نہیں جانتے. جب آدم علیہ السلام سے پوچھا آدم تم بتاؤ کہ یہ چیزوں کے نام کیا ہے، تو علم کی بنیاد پر اللہ نے اشرف بنایا ہے. اور آدم علیہ السلام کو سارے نام اللہ نے سکھائے. اللہ کے نبی آدم علیہ السلام نے ساری چیزیں بتائی. تو یہ بات یاد رکھیں کہ ہم اشرف المخلوقات ہیں. اشرف المخلوقات میں اب آئیے سب سے زیادہ غور کرنے والی بات جو میرے اور آپ کے لیے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی جتنی ذریت گزر چکی ہے، اب جتنی دنیا میں موجود ہے اور دنیا میں جو آئے گی، یعنی پاسٹ، پریزنٹ، فیوچر، جتنی ذریت اللہ نے لکھی ہے وہ ساری ذریت کے اندر، اس کو نوٹ کر لیں، جو ذریت گزر چکی ہیں، جو اب موجود ہے، جو آئے گی، ان سب میں سب سے افضل کوئی آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام جو گزر چکے ہیں، اب آنے والے کوئی نہیں ہے. سب سے اعلیٰ کیٹیگری میں، سب سے افضل کیٹیگری میں آدم علیہ السلام کی اولاد میں کوئی تھے تو وہ کون ہے؟ انبیاء علیہ السلام، جن کا دور ختم ہو چکا ہے. انبیاء علیہ السلام کے اندر ہم غور کرتے ہیں کون سب سے اعلیٰ افضل ہے، تو ہم کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمارے نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بڑا اعجاز ہم کو ملا ہے اس امت کو. امت محمدیہ کے اعجازات بڑی لمبی فہرست ہے کہ کیا کیا اعجاز سے اللہ نے نوازا. اس کے باوجود ہم بھی خواب غفلت میں ہیں، نہ سیکھتے ہیں نہ سکھاتے ہیں.
نہ دعوت دین دیتے ہیں، نہ دعوت دین کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ تو میری بہنوں، میری ماؤں، تو عام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں سب سے افضل اگر کوئی ہیں تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دلیل کیا ہے، کیسے ہم مان لیں؟ تو وہ واقعہ بڑا مشہور و معروف ہے جو معراج کی مناسبت سے ہوا ہے۔ معراج کی مناسبت سے آپ نے سنا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ بنی اسرائیل کی ابتدائی آیات میں بیان کیا گیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کروائے گا۔ مسجد اقصی کے اندر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت کی، امامت کروائی گئی۔ ان کے پیچھے کون تھے؟ سارے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ اس بات کو یاد رکھ لیں، یہودیت کو پیغام دینا ہے، نصرانیت کو پیغام دینا ہے، مجوسیت کو، ان کو بتاؤ کہ یہ پیچھے ہیں، امت محمدیہ آگے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ہیں، سارے انبیاء کے امام ہیں، اور ساری امتوں کے افضل امت کوئی ہے امتوں میں تو امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس امت میں سب سے افضل ترین اگر کوئی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ غور کیجئے، کیا یہ اللہ نے اعجاز رکھا ہے۔ مولوی، مولانا، مولوی صاحب، یہ پٹھانی، یہ کرتا، ان کی کوئی ویلیو دنیا کی نظر میں نہیں ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں تو پتہ چلے گا کہ انبیاء کے بعد انبیاء کے وارث قرار دیے گئے ہیں، انبیاء کے وارث قرار دیے گئے ہیں، اور سارے انبیاء میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم افضل، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ساری امتوں میں افضل، اور قیامت کے دن سب سے پہلے کسی کا حساب کتاب ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی میرا اور آپ کا ہوگا۔ یہ اعجاز ہے، اس امت کا اعجاز ہے، اور یہ امت کا اعجاز یہی ہے، کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام ہے تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تو میری بہنوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ذریت میں افضل ترین طبقہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو افضل البشر و خاتم النبیین ہیں۔ شکیل جیسے کتنے لوگ پیدا ہوتے رہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اشرف المخلوقات کیا ہوتا ہے، کسی نے بتایا، مخلوقات کے اندر سب سے بہتر مخلوقات یہ ہے خالق اللہ پیدا کرنے والا، جس کو پیدا کیا گیا مخلوق میں شامل ہے، جنات شامل ہے، انسان شامل ہے۔ تو جناتوں سے، فرشتوں سے بڑھ کر کسی کا درجہ ہے، تو یہ اشرف المخلوقات، پورے مخلوقات میں سب سے افضل آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی اولاد ہے۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہوئی، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون ہے، اس کو سمجھنا ہوگا۔ منہج سلف کو سمجھنے کے لیے میں یہ آپ کو بنیاد ڈال رہا ہوں۔ منہج سلف کل آپ کو سمجھ میں آئے گا، آج اسلام کو سمجھیں، افضل کون ہے، کیسے ہیں، کہاں سے ہیں، کیسی ابتدا ہوئی۔ اگر اس بات کو آپ سمجھ لیتے ہیں تو دعوت دین میں آنے والے مراحل سے ٹکرا سکتے ہیں، آسانی سے ٹکرا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو کوئی بھی گمراہ کر سکتا ہے، کہیں سے بھی آپ کو کھینچ کے لے جا سکتا ہے۔ یہ بنیادی چیزیں ہیں جو تجربات کی روشنی میں، اہل علم کے اقوال کی روشنی میں آپ کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ خاتم النبیین ہے، یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لیں۔ خاتم النبیین کیا ہوتا ہے؟ خاتم کیا معنی ہوتا ہے؟ اسٹیمپ، الخاتم عربی زبان میں کہتے ہیں مہر۔ جب کوئی چیز آپ کے پاس ہوتی ہے، آپ پوسٹ کرنا ہوتا ہے، اس کو اسٹیمپ کر کے پوسٹ کر دیتے ہیں، اسٹیمپ نہیں کھولا جا سکتا۔ خاتم کا معنی ہوتا ہے اسٹیمپ۔ نبیین کا خاتمہ کرنے والے، اب اس کے بعد کوئی نبی کی آمد ہونے والی نہیں ہے۔ لوگ کتنے ہی دلائل لے کر آ جائیں، کتنی ہی قرآن کی آیتیں لے کر آ جائے، کتنی حدیث مبارکہ لے کر آ جائے، یہ منہج کے بگڑنے کا، منہج کو نہ اپنانے کی وجہ سے یہ لوگ نبی کا دعویٰ کر بیٹھتے ہیں۔ اگر منہج کو اپنا لیا جائے کہ یہاں پر خاتم النبیین کہا گیا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبیین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سارے نبیوں کا خاتمہ کرنے والے، اس کے بعد کسی نبی کی آمد ہونے والی نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ ایک اور چیز، جب آپ کسی بھائی یا بہن سے بات کرتے ہیں تو وہ لوگ ایک دلیل دیتے ہیں۔ دلیل کیا دیتے ہیں؟ کہتے ہیں پڑھو لا الہ الا اللہ
محمد رسول اللہ، ہم پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اب وہ لوگ کہتے ہیں ترجمہ کرو، ترجمہ ہم کرتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پر ایک مسئلہ آتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں خاتم النبیین ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، وفات پا چکے ہیں، وہ قرآن نے کہا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم مرنے والے ہو، تمہارے بعد بھی لوگ مرنے والے ہیں۔ یہ ساری چیزیں دلیل دینے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ نہیں، آپ یہاں پر ہے کیوں کہہ رہے ہیں؟ عام عقلی دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی، اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ہے مت کہو، یہاں پر زندہ اور مردہ کا تصور ہے، نور اور بشر کا مسئلہ ہے، ایک لمبی تفصیل ہو جائے گی، لیکن مختصر طور پہ بتا دوں، ہے، تھے، یہ جو الفاظ اردو کے اندر استعمال ہوتے ہیں، عربی کے اندر نہیں ہوتے ہیں۔ عربی زبان اگر آپ پڑھتے ہیں تو صرف محمد رسول اللہ ہی کہا جاتا ہے۔ یہ تھا کے لیے اگر کوئی لفظ ہونا چاہیے تو وہاں پر کانا آتا ہے کے لیے کوئی لفظ نہیں ہے عربی زبان کے اندر۔ تو ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی اور رسول ہیں، ہم ان کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں، لیکن حیات با حیات اس بات کا ہمیں علم نہیں ہے، کیونکہ اللہ نے فرما دیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے واقعات کو اس وقت پڑھتے ہیں تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا غم میں تھی امت اس وقت، اس امت کے سب سے افضل ترین طبقہ صحابہ کا۔ انہوں نے ایمان لایا اس بات پر، اور آج کے کئی لوگ اس بات پر ایمان نہیں لاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نہیں ہے تو ہے، پھر یہ کیسے ہیں، پردہ کر گئے ہیں، فلاں بدعقیدگیاں یہاں سے پھیلتی ہے۔ تو میری ماں اور بہنوں، میں یہ بتا رہا تھا کہ اللہ کی مخلوقات میں فرشتے ہیں، جنات ہے، انسان ہے، انسان اشرف المخلوقات ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری ذریت میں سب سے افضل ترین کوئی لوگ ہیں تو وہ ہے انبیاء، انبیاء میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کون؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کون؟ اگر یہ بات کو سمجھا جائے تو یہ جو ہمارے بزرگوں کا عقیدہ ہے، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تو موحد تھے، ان کی کتاب اگر پڑھتے ہیں غنیۃ الطالبین تو آپ کو ملے گا، لیکن ان کے ماننے والوں میں ایک عجیب کیفیت ہے۔ اس طرح لوگوں نے عجیب عجیب کام کر رکھا ہے منہج کو چھوڑنے کی وجہ سے، راستہ بھٹکنے کی وجہ سے۔ تو سمجھیں کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں سب سے افضل کون؟ یہ سوال لے کر آگے بڑھتے ہیں تو ہمارے سامنے بات آتی ہے کہ وہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین۔ کون؟ صحابہ۔ صحابہ کسے کہتے ہیں؟ صحابی کی جمع ہے۔ صحابی کسے کہتے ہیں؟ ہر وہ شخص، آپ چاہیں تو اس کو نقل کر لیں، ہر وہ شخص جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ پہلی شرط ہے ہر وہ شخص جس نے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو۔ دوسری کنڈیشن ہے کہ ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا، وہ صحابی ہے۔ صحابی دوست اسے کہا گیا، اس شخص کو کہا گیا جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوا۔ یہ اس امت کے سب سے افضل ترین لوگ ہیں، یہی اولیاء اللہ ہے، یہی صحابہ اکرام ہے، اور یہی وہ صحابہ ہے جس میں سے اکثر صحابہ کو دنیا کے اندر ہی جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے۔ سب سے بڑا ولی اگر کوئی ہے اس امت کا تو وہ کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔ گلی کنچوں میں جو لوگوں نے ولیاں بنا رکھے ہیں، غور کیجئے، یہاں یہ بات ہے، یہ درجات ہے۔ سب سے افضل ترین طبقہ اس امت میں وہ صحابہ کا، صحابہ میں سب سے افضل کوئی صحابی رسول تو آپ سبھی جانتے ہیں کہ اس امت کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اولیاء میں سب سے بڑے ولی پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نہیں، سب سے بڑے ولی اگر کوئی ہیں
کوئی تھے تو وہ کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. اس کے بعد اگر آتا ہے نمبر اس امت کے اندر تو حضرت عمر فاروق، اس کے بعد عثمان غنی، اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ. یہ ہے وہ درجات جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اللہ تعالیٰ نے دیا. اور اس امت کے سب سے ذہین لوگ، اس امت کے سب سے متقی لوگ، اس امت کے سب سے علم بعمل لوگ، اس امت کے مخلص لوگ، اس امت کے اہم ترین جسے لب لباب کہتے ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہے. میرے ماں اور بہنوں اس بات کو سمجھے. اب یہاں سے ہم کو ضرورت پڑتی ہے، اب قرآن جب اترا، احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کی گئی، کس کے سامنے بیان کی گئی؟ اس صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے بیان کی گئی. اس امت کا لب لباب ہے، اس امت کے افضل ترین لوگ ہیں، اس امت کے وہ لوگ ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری کئی لوگوں سنائی گئی ہے. انہوں نے قرآن کو سنا. قرآن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتر رہا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے تھے. یہ سننے والے، سمجھنے والے، عمل کرنے والے اس امت میں کوئی تھے تو وہ کون تھے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. اور صحابہ نے جو عمل کیا اس عمل کی تصدیق کس نے کی؟ کس نے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی. کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ کہ انبیاء اور صحابہ کے بارے میں کہا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان. میں تفصیل میں انشاءاللہ کل آپ کو لے جاؤں گا. یہاں تک اس بات کو سمجھیں. وقت غالباً ختم ہونے پر ہے تو مختصر طور پر جو باتیں آج ہوئی ہیں میں اس کو لوٹاتا ہوں، دہراتا ہوں. انشاءاللہ کل آپ کی اس کلاس میں منہج سلف کی اہمیت، منہج سلف کو آپ نے سمجھا ہوگا. تو سب سے پہلی چیز جو آئی ہمارے سامنے وہ دعوت دین میں منہج کی بڑی اہمیت ہے. اور اللہ تعالیٰ نے سارے ادیان کو بائیکاٹ کیا ہے، صرف دین اسلام کو پسند کیا ہے. دین اسلام اساس ہے، اس کی بنیاد قرآن، سنت، اجماع اور قیاس پر ہے. قرآن اور سنت محفوظ ہیں. اللہ نے بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا، فرشتوں کو پیدا کیا، جنات کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا. سارے مخلوقات پر اشرف کسی کو بنایا تو وہ آپ اور میں آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ضروریت ہے. اور آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی ضروریت میں سب سے افضل ترین طبقہ لوگ وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہیں. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے طبقے میں سب سے اعلیٰ افضل کوئی ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سب سے اہم اگر کوئی ہے تو وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین ہیں. یہاں سے اب مجھے اور آپ کو ضرورت پڑتی ہے صحابہ کے طریقے کی. صحابہ نے جیسے قرآن سمجھا، صحابہ نے جیسے حدیث سمجھی، صحابہ نے کیسے دعوت دی، صحابہ نے دعوت دین کے طریقے کو کیسے اپنایا، صحابہ نے کب دعوت دی، کن حالات میں دی، کن حالات میں خفیہ طور پہ دی، کن حالات میں اعلانیہ طور پہ دی، صحابہ پر دعوت دینے سے کیا مسائل آئے. یہ ساری ٹاپک، یہ سارے موضوع انشاءاللہ کل کے درس میں سمجھتا ہوں وقت ہو گیا ہے. مجھے اجازت دیں، اگر نہیں ہوا تو میں انشاءاللہ اور پھر باتیں رکھوں گا. ایڈمین صاحبہ سے گزارش ہے کہ اس بات کی اطلاع کریں. وقت تو ہو گیا ہے شیخ، اگر آپ جی کل ٹاپک کور کر سکتے ہیں تو کل کے لیے رکھ لیں گے انشاءاللہ. جی بارک اللہ، جزاک اللہ خیر سسٹر. انشاءاللہ تو میری بہنوں اور ماؤں انشاءاللہ کل پھر دوبارہ اس موضوع کو لے کر میں حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے اور دعاؤں میں یاد رکھیے، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ ان باتوں پر غور و فکر کرتے ہوئے عمل جامع پہنانے کی توفیق عنایت فرمائے. اللہ جب تک رکھے دار فانی میں ہمیں ایمان اور اسلام کی حالت میں رکھے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر کرے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.